الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چل رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. دنیا نے دین بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں افضل وہی ہے عبد الرحیم جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. اتنی سی زندگی میں اتنا اچھل اچھل کر نہ چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کر چل. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی سی دیر لگی آئے اور چلے گئے. پیارے بچوں، پیارے طلبہ اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا. بولو بے شک. ہم سب کیا سیکھنے کے لیے جمع ہوئے؟ قرآن کریم. میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہنا. اللہ ہم سب کو قرآن مجید مکمل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پورا قرآن ہمارے سینوں میں جمع دیجئے. اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآن کے لیے کھول دیجئے. اللہ ہمیں پورا قرآن یاد کرا دیجئے. اللہ ہمیں حافظ بنا دیجئے. اللہ ہمیں قاری بنا دیجئے. اللہ ہمیں عالم بنا دیجئے. اللہ ہمیں مفتی بنا دیجئے. بنے گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، نفع بخش علم عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، آپ میری بات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے نا؟ دیکھو، سب سے پہلے میں قرآن کے تعلق سے بتاؤں گا آپ کو. قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے. میں الحمدللہ ہر جگہ بیان میں بھی یہی بتاتا ہوں کہ قرآن کا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا رکھا ہے، اور قرآن سیکھنے والوں کا بھی مرتبہ اللہ نے کتنا بڑا بتایا ہے. دیکھو، قرآن کیا ہے؟ مقدس کتاب ہے نا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو لکھا ہے تو اللہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے. بولو بے شک. تو اللہ کیا ہے؟ سارے جہاں کا بادشاہ ہے. دوسری بات، یہ قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہے. کس کی سردار ہے؟
सारी किताबों की क्या है, सरदार है। उसके बाद आपको मालूम कुरान करीम जिस पहाड़ी पर उतरा वो पहाड़ी क्या हो गई, जो है वो सारे पहाड़ी की सरदार हो गई। जिस नबी पर उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बना। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम मुकद्दस किताब है और जिस कुलूब के अंदर यानी जिस दिल के अंदर आ गया वो दिल दुनिया के और दिलों से अफजल है। बोलो बेशक। तो सीखेंगे कुरान करीम इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हर चीज तकलीफ से आती है, तकलीफ के बगैर कोई चीज हासिल नहीं होती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर अल्लाह का ध्यान जमाए हुए बैठे थे, अल्लाह की जो है तो याद में बैठे हुए थे, तो उस वक्त आपको मालूम जिब्राइल अमीन आसमान से आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़ो। क्या कहा? पढ़ो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं उम्मी हूँ। तो जिब्राइल अमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया, थोड़ा सा दबाया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी जान निकलने पर आ गई। तो इसलिए जब भी अगर हम इल्म सीखेंगे तो तकलीफ आएगी, सबक याद नहीं होगा, उस्ताद मारेंगे। बोलो बेशक उस्ताद की मार खाने पर अल्लाह ने जहां मार लगती है वहां जहन्नम का धुआं भी नहीं छूटा। बोलो बेशक। उस्ताद अपने फायदे के लिए मारता है ना, मारता है कि उस्ताद क्यों मारता है? अगर आपको सबक याद नहीं होगा, अगर उस्ताद एक छड़ी दो छड़ी मार दे तो आप सबक याद करने वाले बन जाएंगे, आप फिक्र से याद करेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, देखो कुरान वो मुकद्दस किताब है, कुरान वो मुकद्दस कलाम है जिसने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है तो जहालत से निकाला और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को 22 लाख मुरब्बा मिलकर क्या बनाया, हुक्मरान बनाया। कुरान नहीं पढ़े थे, इस्लाम नहीं लाए थे, तो आपको मालूम उनको ऊंट चलाना भी नहीं आता था। क्या चलाना नहीं आता था? ऊंट चलाना भी नहीं आता था। तो उनके वालिद को खत्ताब जो कहते थे उमर तेरा कैसा हो गया, तुझे ऊंट चलाना नहीं आते? लेकिन वही फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए, कुरान को जब पढ़ा, कसम खुदा की, बोलो बेशक 22 लाख मुरब्बा में पर हुकूमत किया है। बोलो बेशक। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो साहबी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अगर ये गली से गुजरे तो शैतान उधर से भाग जाता था। ये कब हुआ? उन्होंने कुरान करीम को सीखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए, नबी के तरीके को अपनाया। प्यारे बच्चों, आप वादा करो कि आप बड़े हो जाएंगे, आप जो है तो बालिग हो जाएंगे, बड़ी उम्र के हो जाएंगे, तो सबसे पहली बात सब लोग सुन्नत रसूलुल्लाह रखेंगे। बोलो बेशक इंशाअल्लाह रखेंगे, इंशाअल्लाह। सुन्नत रसूलुल्लाह तारी है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अपनाएंगे इंशाअल्लाह। देखो हम तारीफ करें ना करें, कुरान हमारे नबी की तारीफ करता है। बोलो बेशक। जब कुरान तारीफ करता है ना, आपको मालूम है हम कुरान से सवाल अगर पूछे, अब हम क्या करते हैं, हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, हमको कुरान का अलिफ नहीं मालूम, तो कम से कम सीखना चाहिए। सीखो तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? माशाअल्लाह बच्चे बड़े होशियार हैं। तो कुरान का इल्म सीखो, कुरान से सवाल उठाओ। मैंने कुरान से पूछा, सब क्या कहेंगे सुभान अल्लाह, और जब आखिरी में जब मैं कहूँगा बोलो बेशक, तो सबने कहे सुभान अल्लाह, कहेंगे इंशाअल्लाह। नबी की शान सुनो, कुरान करीम से मैंने पूछा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान ने कहा वो सुहा।
کیا کہا قرآن نے؟ وَضْحَا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ظلم بتا. قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رات بتا. قرآن نے کہا یاسین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا. قرآن نے کہا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا. قرآن نے کہا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا جو ہے تو سینہ بتا. قرآن نے کہا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کے بعد میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی جو ہے تو نبوت بتا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا. قرآن نے کہا یا ایھا الرسول، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا جو ہے تو ختم نبوت بتا. قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی سوائے کے سراج المنیرہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے اخلاق بتا. قرآن نے کہا کہ کرانا خلق نصیب، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشیرت بتا. قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا. قرآن نے کہا والعصر، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یار بتا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے. تو آپ لوگ قرآن سیکھیں گے ترجمے سے سیکھنا بچوں. قرآن بہت آسان ہے. قرآن کیا ہے؟ آسان ہے. اس کو پڑھنے والے چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہا. کہاں اتارنا چاہا؟ پہاڑوں نے انکار کر دیا. اللہ ہم اس کا وزن نہیں سنبھال سکتے. زمین نے انکار کیا، جھاڑوں نے بھی انکار کر دیا. اللہ نے جس چیز کو حکم کیا انہوں نے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس کو اٹھاتا ہے. کون اس کو اٹھاتا ہے؟ انسان اس کو اٹھاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے. ہے کچھ کو تو پیارے بچوں پڑھیں گے انشاءاللہ. سیکھو، اپنے والدین سے کہو. اور میں والدین کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کو پڑھائیے. کیا کریں گے آپ؟ پڑھائیے. کسی شاعر نے بہت پیارا کہا ہے کہ پہلے تم طالب سے موڑ دیے جاؤ گے. کس سے موڑ دیے جاؤ گے؟ پہلے تم طالب سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. اسی لیے ہاتھ سے ہاتھ کی زمین ملائے رکھو، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے. تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. دوسری بات، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ادب. ادب سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. اب بتا دو بچوں آپ کو ادب کس کس کا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے استاد کا ادب کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا، جس پہ آپ قرآن رکھتے پٹلے کا ٹپائی کا، اس کا آپ کو ادب کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی آپ پڑھتے، قاعدہ پڑھتے، کتاب پڑھتے، قرآن کریم پڑھتے آپ، تو آپ کو اس کا ادب کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ ادب؟ انشاءاللہ. اس کے بعد جس درائی پہ، جس چٹائی پہ آپ بیٹھ رہے ہیں نا، اس کا بھی ادب آپ کے اوپر فرض ہے. کریں گے اس کا بھی ادب؟ جس کلاس میں، جس مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی ادب کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، اس کے بعد آپ اگر یہاں سے جا رہے ہو راستے سے، آپ کو اگر کوئی ملا، بڑے اگر ملے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرنا. کریں گے انشاءاللہ. دیکھو، ایک بہت
میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ، حضرت ہمیشہ تعلیم کے اوپر سے اشعار بولتے ہیں. وہ اشعار یہ ہے کہ میں نے